جی ویلکم بیک فرام دا بریک. انصاف کے اوپر بے تحاشا بات ہو چکی ہے لیکن اب سوالات کی طرف ہم مزید بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال جی آڈینس کے اندر. جناب میرا نام حرم ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کی تعریف ہے کیا؟ کیا یہ کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر دیں یا یہ کہ ہم NRO لگا کر اپنے سیاستدانوں کو ملک میں واپس لیں؟ ٹھیک, تھینک یو. بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے بیکاز میں اگر ان کی اجازت سے تھوڑا ایلیبریٹ کروں, قانون جو بنایا جا رہا ہے جس وقت کا, جس ملک کا, جس علاقے کا, وہ بنایا جاتا ہے کہ ایک پروسیس کے تحت. عموماً تو ہوتا ہے کہ جو بھی حکمران ہو, ان کی کوئی بھی سسٹم ہو, ڈیموکریٹک ہو, سوشلسٹ ہو, جو بھی ہو, وہ پھر ایک بناتے ہیں. سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو ان کا سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے. وہ ریلیونس اس طرح ہے کہ جی جو قانون بنانے والا ہے وہ عموماً ہوتا ہے جو کہ پاورفل ہو, جس کے پاس دولت ہو یا اس طرح کی کوئی بھی پاور ہو, اور عموماً وہی بناتے ہیں, اور عموماً وہ قانون بناتا ہے اپنے مفاد میں. اب ایسی سچویشن میں جو وقت کا قانون ہے, کیا اس کو فالو کرنا نا انصافی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات آپ کے ملک کا قانون نا انصافی پر مبنی ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ نے یہ جو مثال دی ہے اس کو کوئی انسان بھی, کوئی پاکستانی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا سوائے ان لوگوں کی کہ جن کی براہ راست اس میں کوئی ذاتی غرض, ویسٹڈ انٹرسٹ شامل ہے. پاکستان میں صورتحال انصاف پر مبنی نہیں ہے جنرلی سپیکنگ, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو انصاف پسند ہیں, انصاف چاہتے ہیں. اگر ان کو یہ موقع ملے کہ ان کو ان کی بات کو بیان کرنے کے بعد نافذ کرنے کا ایک صورتحال پیدا کر دی جائے, تو ہمارے ملک میں بہت سی ایسی خامیاں اور ناانصافیاں دور ہو سکتی ہیں. یہ بات آپ نے جو بیان کی کہ ایک شخص دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے, یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ناانصافی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے, لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, لوگوں کو ایک جگہ بند کر کے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے, ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسرے بھائی کا گلا کاٹنا اصل میں ہے نیکی ہے. یہ بھی تو ناانصافی کا ایک طریقہ ہے نا کہ آپ اپنے دوسروں کے اوپر انفلوئنس کو غلط استعمال کریں. ہم اگر استاد ہیں, ہم اگر دینی اسکالر ہیں, ہم کسی کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں, تو اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں, وہ بات کہیں کہ جو حق پر مبنی ہے, اور اپنے سننے والوں کو یہ بات سمجھائیں کہ تمہیں قطعاً کسی صورت میں کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی. اگر ایسا کام ہونا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ناانصافی سے دور بہت انصاف پر مبنی معاشرے کو وجود بخشے گا. آمین. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. جی السلام علیکم, میرا نام ارتضیٰ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں ان میں انصاف کے لیے بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے پاکستان میں ان سے بالکل مختلف آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے انتظامات کے برابر یا ان جیسا انصاف لوگوں کو فراہم کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب ارتضیٰ کا سوال آپ کی ایک اور بات سے بہت ریلیونٹ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ تو ناانصافی میں آپ کو شاید فائدہ ہوگا, لیکن سوشلی ایز اے ہول تو سوسائٹی بینیفٹس کی بہتری ان کے لیے. اور واقعی ہم بے تحاشا مسلم نان مسلم ممالک بہت سارے ہیں جہاں انصاف عدل ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سوسائٹی بڑی پروگریسو ہے, بڑی پیسفل ہے اور ٹالرنٹ ہے. لیکن ہمارے ملک میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کے بہت سے لوگ جوابات دیتے ہیں, میرا اس میں ایک ہی جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ خود انصاف پسند ہو جائیں اور آپ انصاف پسند لوگ پیدا کرنے اور اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے ان کو انفلوئنس کرنے والے بن جائیں. جب عام پاکستانی انصاف پسند ہو جائے گا تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے لیڈرز بھی انصاف پسند ہوں گے. ہم عام طور پر اپنی گفتگوؤں میں, ڈرائنگ رومز میں اس بات کو بیان کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیتے ہیں, یار ہمارے لیڈرز ہی ایسے ہیں کہ جو انصاف کے مطابق معاملات نہیں کر رہے, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. نہیں, ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے دائرے میں انصاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے, چرواہا ہے, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے. تو اگر ہم اپنے گلے, اپنے ریوڑ کے بارے میں انصاف کرنے والے ہو جائیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ پورا معاشرہ ہمارا
بہت سارے ریوڑوں پر مشتمل ہے. اس میں انصاف انشاءاللہ عام ہو جائے گا. بے شک, کیا خوبصورت بات کی ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعمان ہے اور جیسے سر نے ایک حدیث کوٹ کی, میں بھی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا اور اس کی ایکسپلینیشن سر سے چاہوں گا. ضرور ضرور. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ظلم کو دیکھو تو اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں تو دل میں بنا جانو. جیسے اگر ہم اس کو ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہمارے پہ بلیم ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھی انوالو ہو سکتا ہے. نیچرلی پولیس وغیرہ میں جو حساب کتاب آج کل چل رہا ہے, چلیں اس کو چھوڑ دیں. اگر ہم زبان سے روکتے ہیں تو لوگ پھر ہمیں پرومننٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے بچہ. اس کو آپ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن ایجنسیز وغیرہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہیں, مینز اس کو دہشت گرد قرار دے دیتی ہیں. بے شمار اس کی ایگزامپلز ہیں. اگر ہم دل میں برا جانتے ہیں تو لوگ ہمیں پوائنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس کے سامنے ناانصافی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ بول نہیں سکتا. سر اس کی پلیز ایکسپلینیشن دیجیے. ایک بہت ہی ایک عجیب جنبش میں انسان کو ڈال دیتے ہیں, لیکن آئی تھنک اسے ایک سوال پہلے بھی اگر جایا جائے تو میرے خیال سے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ ہم کس چیز کو روک رہے ہیں, کس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں اور انصاف کہاں کر رہے ہیں, اور پھر ہر انڈیویجول کس حد تک سر انفورس کر سکتا ہے انصاف. دیکھیں, مجھے آپ کے اس سوال سے ایک اور بات کو کہنے کا بھی موقع مل گیا, اور وہ یہ ہے کہ انصاف کا تعلق محض اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی ایسی چیز دیں فزیکل مٹیریل کے جو اس کا رائٹ ہے. انصاف کرنے کے سکوپ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ صحیح رائے قائم کریں. اگر آپ کو کسی نے کوئی بات بیان کی ہے, کسی قرآن کی آیت کی ایسی انٹرپریٹیشن بتائی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی صحیح بات آ جائے تو آپ اس کو مان لیں. آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی بات صحیح ہے, کون سی حدیث کے بارے میں انٹرپریٹیشن صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ضمیر آپ کو گواہی دے دے گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارے ہاں عام طور پر غلط طور پر سمجھ کر اس کے بارے میں ایسا عمل سامنے آتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں انتشار کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تم کوئی برائی دیکھو اور تمہیں اختیار ہو اور حکمت کا بھی یہ تقاضا ہو کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو, تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو. اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو تم اس کو اپنی زبان سے روکو, اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کو اپنے دل سے برا جانو. اس بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ ایمان والے تھے, غیرت والے تھے. آپ مکے میں 13 برس رہے, اللہ کے دین کی آپ نے دعوت دی, لیکن آپ نے خانہ کعبہ میں 360 بت دیکھے, جو ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو. آپ نے کسی ایک بت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, اس لیے کہ آپ کو اختیار نہیں تھا, آپ اس وقت حکمران نہیں تھے. اور جب فتح مکہ کے موقع پر آپ بحیثیت ایک حکمران کے, بحیثیت ایک ایسے سپہ سالار کے کہ جس کو فتح نصیب ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے, آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا. تو میرے بھائی, یہ حدیث بڑی اہم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا اختیار ہے یا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمسائے میں کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ جائیں اور وہاں انٹرفیئر کر کے اپنے ہاتھ کو استعمال کریں. اس کے نتیجے میں آپ کے ہمسائے سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے اور خواہ انتشار پیدا ہوگا. یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے مزید سوال کی طرف, پھر آخری کنکلوژنز بھی پوچھیں گے اور دیکھیں کہ انصاف در حقیقت کیا ہے. کہیں نہ جائے گا.